مالك البقاء الله 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 خالق الشرع المطهر سيدي الشيخ الأكبر خادم الشرع المطهر سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين فصو حکمت نفسیت فی کلمت شیسیہ. ہماری گفتگو فص آدم کے متعلق ختم ہو گئی ہے. اب جو فص دوم کو ابن عربی نے خاص کیا ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام سے ہے. عام طور پہ فصوص الحکم میں ابن العربی کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ہر فص کو مختص کریں ایک نبی کے نام سے اور اس نبی کے نام کے معنی کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کو کشف اور ظاہر کرنے کی کوشش کیا ابن عربی نے اور پڑھنے والوں کے لیے وہ حکمتیں اپنی اس کتاب میں بیان کی ہیں. تو پہلی جو ہماری فص تھی وہ فص آدم علیہ کے متعلق تھی. اب دوسری فص ہے حضرت شیس علیہ السلام جس کو انہوں نے نام دیا ہے کلمت فصو کلمت نفسیہ فصو حکمت نفسیہ فی کلمت شیسیہ. شیس کو کلمہ کہا ہے وہ اس وجہ سے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ اور انبیاء کو کلمت اللہ کہا گیا ہے. کلمہ شیسیہ فصو حکمت نفسیہ فی کلمت شیسیہ. اب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ کے لیے یہ بیان کریں گے کہ جی حضرت شیس علیہ السلام یہ کون تھے. ان کی زندگی کے متعلق تھوڑا سا اس مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے حضرت شیس کے متعلق جو حکمتیں ہیں ان کو سمجھنے اور فہم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ تو یہ ہماری دوسری فص حضرت شیس علیہ السلام کے متعلق ہے. تو حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے تیسرے بیٹے تھے. حضرت حابیل اور قابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو شیس عطا کیا. کہتے ہیں کہ جو کچھ تاریخی کتابوں میں جو کچھ درج ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان تھے اور بہت غمگین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کو ہبہ کیے. اللہ نے حضرت آدم کو شیس جیسا بیٹا عطا کیا. تو اس وجہ سے حضرت شیس کو ہبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے. ہبۃ اللہ کا مطلب یعنی ہدیہ خداوند کریم ہے. ہبۃ اللہ یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہدیہ، جس کو خود کیسری نے بھی اس طریقے سے لکھا ہے کہ معنی شیس فی اللغت العبرانیہ ہبۃ اللہ تعالی. یہ عبرانی لغت کا یہ لفظ ہے تو اس کا مطلب یعنی ہبۃ اللہ ہے. مطلب یعنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا طرف سے ہدیہ کیا ہوا. تو اللہ نے بطور ہدیہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیس عطا کی. تو کہتے ہیں کہ جب
اللہ نے حضرت آدم کو شیش بیٹا عطا کیا تو اس وقت حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی، 130 سال۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ شیش بھی کیا کہتے ہیں، یہ جب جڑواں پیدا ہوا، شیش کی ایک بہن تھی عذورا کے نام سے، وہ ان کے ساتھ وہ بھی متولد ہوئی تھی۔ البتہ بعض تاریخوں میں اختلاف ہے کہ نہیں، وہ حضرت شیش اکیلے ہی اس دنیا میں آئے تھے۔ اچھا، ان کی پھر حضرت آدم کے بعد جو آدم کی نسل چلی ہے وہ اسی حضرت شیش علیہ السلام سے چلی ہے۔ تو اب جو تاریخ میں جو کچھ درج ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ شیش کی جو بیوی تھی وہ ایک حور تھی، اللہ نے جنت سے ایک حور کے ساتھ شیش کے ازدواج شادی کی، اور اس سے جو کچھ اولاد پیدا ہوئی وہ آگے حضرت آدم کی جو نسل تھی وہ ان سے چلی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خود شادی بھی حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پہ ہوئی تھی کہ حور کے ساتھ شیش کی شادی بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش پہ ہوئی تھی۔ تو حضرت شیش کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام انوش تھا، انوش یا انوش لکھا گیا ہے، جو حضرت شیش کا بعد میں جانشین بھی بنا، اور شیش کی آگے نسل جو اولاد تھی وہ انہی سے آگے بڑھی۔ اور جب انوش پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت شیش کی عمر 105 سال تھی۔ البتہ ایک اور بھی ہے کہ حضرت شیش کی شادی کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، وہ قابیل کی جو بہن تھی اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، ان کی بھی بہن تھی، تو یعنی بہن کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی فطرتاً کوئی مشکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہن کے ساتھ بھی شادی ہوئی ہو، بعض فلسفی مفسرین کا ان میں اختلاف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نسل آدم جو ہے وہ شیش علیہ السلام سے آگے چلی۔ تو کہتے ہیں کہ قابیل کا جو خاندان تھا وہ سارے کا سارا منقرض ختم ہو گیا تھا، جب کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو ان کی اولاد میں چونکہ گناہ کبیرہ بہت زیادہ تھے، تو گناہ کبیرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اولاد تھی، ان کی جو نسل تھی، ان کو ختم کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ویسے بھی یہ ہے کہ جو شخص گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہان کبیرہ کے ارتکاب سے کیا کہتے ہیں انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی احادیث میں بھی ہے کہ جب انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے جو عمر ہے انسان کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ عمر کم ہو جاتی ہے۔ کچھ اعمال ہیں کہ جو انسان کی عمر کے طولانی ہونے کا باعث بنتے ہیں، جس میں سے نیک کام کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ صدقہ دینا، بہت سارے کیا کہتے ہیں اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شیش سے حضرت آدم کی نسل آگے بڑھی، اور جو قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، قابیل کی نسل کیا ہے وہ منقرض اور ختم ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جو جانشین بنایا وہ حضرت شیش کو بنایا، اور نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش کو عطا کی، اور جتنے علوم حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا کیے تھے وہ سارے کے سارے شیش کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو حضرت آدم کی وفات کے بعد حضرت شیش علیہ السلام وہ نبی بن گئے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی بننے کے ساتھ ساتھ پھر وہ حاکم بھی بنے، جو کچھ لوگ اس وقت ان پہ حکومت بھی قائم کی،
حکومت جب قائم کی تو حکومت میں قوانین بھی جو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سارے کے سارے اصول قوانین، وہ سارے شریعت، وہ سب کچھ جو صحیفہ آسمانی تھے ان کے اوپر نازل ہوئے، اور ان صحیفوں کے ذریعے سے جو انسان کی زندگی تھی، زندگی کے قوانین اصول وہ اس صحیفہ میں بیان ہوئے۔ تو اس صحیفہ آسمانی کی تبلیغ کا ذمہ جو تھا وہ حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حسادت کی وجہ سے، تو اب حضرت آدم نے حضرت شیخ کو وصیت کی تھی کہ اپنا جو مقام ہے وہ علم مقام قابیل سے مخفی رکھیں، قابیل کو خبر نہ ہونے دیں کہ آپ کس مقام اور رتبے پہ فائز ہیں۔ کیونکہ قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو وہ تیرے قتل کی بھی بھرپائی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کافی عرصے تک حضرت شیخ نے ایک گمنام زندگی گزاری کہ جس میں کسی قسم کی کوئی اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ مخفی جو ہے نا وہ سب کچھ مخفی رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک چیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم کی وفات ہوئی تو شیخ نے جبرائیل سے کہا کہ آپ آگے کھڑے ہوں اور آپ حضرت آدم پہ نماز جنازہ پڑھائیں، حضرت آدم کی نماز جنازہ وہ آپ پڑھائیں۔ تو اس وقت جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم تمہارے باپ حضرت آدم کو سجدہ کریں، لہذا ہم حضرت آدم کے جو نیکوکار اچھے نیک بیٹے ہیں ان کے اوپر ہم ان سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، اور تم حضرت آدم کے بہترین فرزند ہو، لہذا تم ہی مستحق ہو حضرت آدم کی نماز جنازہ پڑھانے کے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت شیخ صلی اللہ علیہ السلام نے وہ حضرت آدم کے اوپر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ صحیفہ آسمانی جو حضرت شیخ پہ نازل ہوئے تھے وہ تقریباً تعداد 50 تک جو ہے نا وہ لکھی گئی ہے کہ جن کی جو صحیفے منسوب ہیں حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ اور زندگی کا مقام تھا، جہاں پہ وہ محل کہ جہاں پہ وہ تبلیغ کرتے تھے وہ مکہ کا شہر تھا، مکہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب شیخ نبی تھے تو جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ سب سے پہلی شخصیت کہ جس نے لکھنا جو ہے نا وہ ایجاد کیا، لکھنا، وہ حضرت شیخ تھے۔ لکھنے کا کام جو تھا یہ ابداع کرنے والی یعنی یہ کام تخلیق کرنے والی ذات اور شخصیت وہ حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو حضرت شیخ کی جو عمر تاریخ طبری والے نے لکھی ہے وہ 930 سال انہوں نے لکھی ہے، کسی نے 912 سال بھی لکھا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں 930 سال جو ہمارے پاس تاریخ طبری معتبر سمجھا جاتا ہے اس میں 930 سال لکھی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے؟ کہتے ہیں قبر کے لیے تاریخ میں 3 مقام اور 3 جگہ پہ ابھی بھی قبریں موجود ہیں۔ ایک لبنان کے مشرق میں ایک شہر ہے، علاقہ ہے بالابک، وہاں پہ ایک قبر ہے کہ جو منسوب ہے حضرت شیخ نبی سے، یہ پہلا مقام، اور یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں بھی ذکر ہوا، اور جگہ بھی ہے۔ دوسرا جو مقام ہے وہ موصل کا شہر ہے، عراق ملک ہے، اس کے اندر ایک شہر ہے، شہر موصل، وہاں بھی ایک قبر ہے جو حضرت شیخ سے منسوب ہے کہ داعش نے جنہیں کچھ سال پہلے خراب کر دیا تھا۔ تیسری قبر جو ہے وہ بلخ میں ہے، افغانستان کے شمال میں ایک شہر ہے، شہر بلخ، تو بلخ میں بھی ایک قبر ہے جو منسوب ہے حضرت شیخ کے ساتھ۔ تو یہ 3 مقام جو ہے نا، 3 جگہوں پہ حضرت شیخ کی قبر
موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت شیخ کا وصی کون بنا؟ کہتے ہیں حضرت شیخ نے وفات کے وقت اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین اور وصی معین کر لیا تھا، کہا تھا کہ یہ میرے بعد آپ ہی میرے جانشین اور میرے وصی ہیں، اور پھر اپنے بیٹے کو تقوی الہی کی وصیت کی تھی، جو وصیتیں عموماً جو بڑے لوگ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ قابیل کی اولاد کے ساتھ بھی کسی قسم کا ارتباط اور رابطہ نہ رکھنے کی قسم ان سے لی تھی، کہ آپ قسم اٹھائیں کہ قابیل کے خاندان میں سے کسی فرد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ارتباط نہیں رکھیں گے۔ البتہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا سابعین، ایک گروہ ہے سابعین۔ سابعین وہ ایک دین ہے، ادیان جیسے ایک دین ہے، تو سابعین جو ہے وہ اپنی کتاب مقدس کو وہی حضرت شیخ کے جو صحیفے ہیں وہی مانتے ہیں، صاحب جو ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ البتہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سابعین وہ لوگ ہیں، وہ سریانی وہ لوگ کہ جو زمین کے اوپر سب سے قدیم ترین امت ہیں، کہ کیا کہتے ہیں جو اپنی نسل کو حضرت شیخ کے ایک بیٹے سابی تھے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو لہذا اس سے یہ سابعین بنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کتاب مقدس تھی وہی حضرت شیخ کے صحیفہ تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ حضرت شیخ کا مختصر جو تھا، مختصر تعارف یا مختصر زندگی نامہ۔ اب کہتے ہیں کہ ہم فصوص الحکم میں جو فص شیخیہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ابن عربی نے اپنی فص دوم کو، اپنی کتاب کی دوسری فص کو فص شیخ قرار دیا ہے، اور شیخ کا معنی یہ ذکر کیا ہے کہ شیخ یعنی عطیہ خداوند کریم، ہدیہ خداوند کریم، اللہ تعالیٰ کا ہدیہ اور اللہ تعالیٰ کی عطا جو حضرت آدم کے حق میں ہوئی تھی، حضرت آدم یا حضرت آدم کی دوسری اولاد کے حق میں جو اللہ نے عطیہ اور ہدیہ بھیجا تھا وہ حضرت شیخ علیہ السلام تھے۔ تو اس وجہ سے چونکہ شیخ کا معنی ہدیہ اور عطیہ خداوند کریم ہے، تو جو کچھ بھی اب بحث کی ہے ابن عربی نے اس فصوص کی دوسری فصل میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہدایہ اور عطایا کے اوپر گفتگو ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ عطا ہوتا ہے یا ہدیہ بھیجا جاتا ہے، وہ ہدیے کی کیا کہتے ہیں تعریف کیا ہے اور ان کی قسمیں کتنی ہیں، اس چیز کو ابن عربی نے اپنی فص دوم فص شیخ میں قرار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ یہ یعنی شیخ اس بخشش الہی، عطیہ الہی کا بہترین جو کیا کہتے ہیں مصداق ہیں وہ شیخ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اور یہ جو اللہ تعالیٰ بخشش اور عطا کرتا ہے یہ بھی اس موجودات کی لیاقت اور استعداد کے مطابق ان کو ہدیہ ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ بحث فص شیخ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کے عطیے اور بخشش اور ہدیے کے ساتھ مربوط ہے، تو دوسری جہت سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ شیخ یعنی اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش، تو کہتے ہیں یہ جو بخشش اور یہ جو عطا ہے یہ کس طرح ہوتی ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں ایک بحث ہے ابن عربی نے کیا اور پھر قیصری نے، بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے شروحات لکھی ہیں اس کے متعلق بہت ساری بحثیں لوگوں نے کی ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے، ہم آپ کے سامنے اس پوری کی پوری فصل کو اور اس طریقے سے آگے بھی جو فصلیں ہوں گی
تو انشاءاللہ 3 سے 4 لیکچر میں جو ہے وہ ہر فصل کو بیان کریں گے. ہر فصل کا جو کے متعلق جو کچھ ہے، ہر فصل میں جو کچھ ہے وہ بیان کریں گے، اور ساتھ عربی کی جو عبارت ہے وہ ہم آپ کو اس طریقے سے بیان کر دیں گے کہ یہ کہاں سے کہاں تک یہ ہم نے بحث آج کی بحث کی ہے. تو اس طریقے سے یہ فصوص الحکم ہم 27 فصلیں ہیں وہ جلدی پڑھ سکتے ہیں. فصل آدم کے اوپر چونکہ ایک تو پہلی فصل تھی اور ایک لمبی فصل ہے، تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مصنف اپنی پہلی چیپٹر پہلی فصل میں اپنا علمی اور قلمی جو ہے زور ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس اعتبار سے فصل آدم میں بہت کچھ تھا. اب آگے ہر نبی کے متعلق جو کچھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے شیش عطا کیا. قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، حابیل کے قتل کے بعد شیش دنیا میں آئے. تو شیش دنیا میں آئے اور شیش کا مطلب ہی ہیبت اللہ ہے. تو اس وجہ سے اس پورے فصوص میں بحث ہبہ الہی، عطیہ الہی اور بخشش الہی کے متعلق ہوئی ہے. تو اب ہم آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں یہ بیان کریں گے کہ اس میں کتنی قسم کی عطایا کے متعلق اور بخشش الہی کے متعلق ابن عربی نے بحث کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ ابن عربی وحدت وجود کے قائل ہیں کہ وجود واحد ہے اور وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے کہ جو تمام موجودات میں اس کا ظہور ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا وجود واحد وہ کثرات میں متجلی ہوا ہے، یعنی کثرات یہ عالم جو کچھ کائنات میں کثرت ہے، ان کثرت میں وحدت وجود متجلی ہوا ہے. تو اس وجہ سے جو عطایا ہے اس وحدت وجود کی جانب سے وہ ان عطایا کو اس فصل سے شیسیہ میں بیان کیا ہے. کس طریقے سے بیان کیا؟ فرمایا کہ عطایا جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے یا ہدیہ کرتا ہے تو یہ عطایا اور بخشش الہی کی دو قسمیں ہیں، یا یہ ذاتیہ ہیں یا اسمائیہ ہیں، یا یہ ذاتیہ ہیں یا اسمائیہ ہیں. تو یہ دو قسم کے عطایا چاہے ذاتی چاہے اسمائی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے ساتھ اس کے بندوں کو عطا کیے جاتے ہیں. عطایا ذاتیہ اور عطایا اسمائیہ. اچھا، عطایا ذاتیہ وہ ہیں کہ جن عطایا کا سرچشمہ اور منبع جو ہے وہ مقام احدیت ہے. مقام احدیت جو ہے وہ عطایا ذاتیہ کا سرچشمہ اور منبع ہے. عطایا اسمائیہ کا منبع وہ اسماء الہی میں سے کوئی نہ کوئی اسم ہے. تو کہتے ہیں یہ دو قسم کے عطایا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے ساتھ جو تجلی بندوں پہ ہوتی ہے، اس تجلی کے ساتھ یہ دو قسم کے عطایا کیا ہیں وہ عطا کیے جاتے ہیں. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو تفویض ہوتے ہیں. تفویض اور سپرد کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یعنی ان عطایا اور ہدایا کا ان میں ظہور ہوتا ہے، مطلب یہ ہے. تو کہتے ہیں یہ جو عطایا کا یا ہدایا کا ظہور ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے یہ عطایا یا پھر بندے کی درخواست سے ہوتے ہیں یا درخواست کے بغیر ہوتے ہیں. یہ جو عطایا ہیں یہ عطایا یا ذاتیہ ہیں یا اسمائیہ ہیں. پھر یہی ذاتیہ یا اسمائیہ یا بندے کی درخواست ہوتی ہے یا درخواست کے بغیر ہوتے ہیں.
اب کہتے ہیں یہ درخواست یا ایک چیز معین میں ہوتی ہے یا چیزیں غیر معین میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں اس کی جو ہے نا وہ مثال جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ حق تعالیٰ کے جو عطایا بندے کی درخواست جب ہوتی ہے ایک معین شے کے بارے میں، تو اس کی مثال انہوں نے اس طریقے سے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص ایک خاص قسم کی چیز طلب کرتا ہے، ایک خاص قسم کی چیز طلب کرتا ہے، اور طلب کے وقت اس کے ذہن میں کوئی دوسری، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہوتی. طلب کے وقت، درخواست کے وقت اس کا ذہن میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ اور جو درخواست غیر معین ہوتی ہے، درخواست غیر معین ہوتی ہے، تو وہ اس کی مثال ابن عربی یا قیصری اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے وجود مطلق سے کہ پروردگارہ مجھے، میں طلب کرتا ہوں جو کچھ میری مصلحت میں ہے، جو کچھ مصلحت میں ہے تو وہ مصلحت والی طلب کرتا ہے. تو وجود مطلق سے جو کچھ مصلحت میں ہوتا ہے وہ طلب کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں درخواست غیر معین، جو معین نہیں ہوتی، مشخص نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ نہ وہ مادی نہ کوئی مانوی چیز اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ پروردگارہ میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، لیکن جو کچھ میری مصلحت میں ہے وہ مجھے عطا کر. تو البتہ دعا کے بارے میں یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ جب انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ مجھے فلاں چیز عطا کیجئے، بس اوقات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. لیکن جب انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ جو مصلحت میں ہے وہی مجھے عطا کر، تو شاید وہی چیز عطا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی مصلحت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ پس یہ جو اس کی بڑی ایک تقسیم کر دیا ہے ابن عربی نے، اور ابن عربی کی اتباع میں قیصری نے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ عطایا ہوتے ہیں وہ ذاتیہ ہے یا اسمائیہ. ذاتیہ کا سرچشمہ وہ ذات احدیت ہے، اور اسمائیہ کا سرچشمہ اسماء الہیہ میں سے کوئی نہ کوئی اسم ہے. اچھا، اب ان دو یعنی عطایا کی دو قسمیں کر دیتے ہیں کہ یا درخواست کے ساتھ ہوتی ہیں یا بغیر درخواست کے، یعنی یا سوال سے یا بغیر سوال کے. اب یہ جو سوال سے ہوتی ہیں یا یہ چیز معین کے بارے میں سوال ہوتا ہے، درخواست ہوتی ہے، یا یہ ایک غیر معین چیز کے بارے میں درخواست ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ بات ہو گئی کہ جو دعا کرنے والوں کی درخواست کے متعلق تھی کہ جو معین اور غیر معین میں تقسیم ہوتی ہے. اب خود دعا کرنے والے لوگ بھی دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کرنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں. کہتے ہیں بعض ان میں وہ جو کچھ انسان کی فطرت اور اس میں نہاد، کہتے ہیں انسان کے نہاد میں، فطرت میں جو کچھ رکھا گیا ہے، کہ کہا گیا قرآن میں وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان عجولا ہے، انسان جلدی چاہتا ہے، جلدی جی بس ہم آج پڑھیں اور ختم کر دیں، جو ہے نا وہ مثلا جو ہے نا ابن عربی فصوص الحکم پڑھیں، بس آج شروع کی، بس ہمیں جی 10 نشستوں میں ختم ہونا چاہیے، 20 نشستوں میں ختم ہونا چاہیے. انسان کی ذات کے اندر عجلت اور عجولیت ہے. عجلت یعنی جلدی کرنا. اس وجہ سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. کہتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان کیا کہتے ہیں، شر کو طلب کرتا ہے، شر کو طلب کرتا ہے، کیا کہتے ہیں،
وَكَانَ الْإِنسَانُ عجولا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ نیکیوں کو طلب کرتا ہے، جس طریقے سے نیکیوں کو طلب کرتا ہے، ویسے ہی انسان کیا ہے، اجلت کی وجہ سے بدیوں کو طلب کر لیتا ہے۔ بدل جب اجلت ہوتی ہے، جلدی میں ہوتا ہے تو جلدی میں بدیاں آ جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ عجولا، انسان عجولا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی جو فطرت، جو کچھ اندر رکھا گیا ہے نا انسان کی ذات میں، وہ بیان کر رہا ہے کہ انسان ظلوماً جہولا۔ البتہ ابن عربی ان چیزوں کی ایک اپنے معنی کرتے ہیں ایک اس گہرائی میں جا کر، لیکن یہاں پہ مراد چونکہ فرمایا کہ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، دو قسموں ہیں ان کی، یا وہ عجلہ کرتے ہیں، یعنی عجلت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور جلدی ان کی ذات اور فطرت کا تقاضا ہے، تو جلدی میں وہ دعا کرتے ہیں تاکہ ان کے کام بڑے جلدی میں جو ہے نا ہو جائیں، جس طریقے سے آج کے ہر کوئی جلدی میں ہے، جلدی میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو جلدی انسان کی فطرت میں جو ہے نا وہ رکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض دعا کرنے والے اس طریقے سے ہیں کہ وہ جلدی میں چاہتے ہیں دعا کریں۔ دوسری قسم کیا ہے، دوسرا گروہ دعا کرنے والوں کا وہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے لیکن کیسے کرتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ بعض چیزیں دعا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں اور یہ علم رکھتے ہوئے کہ جب تک ہم دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے علم خداوندی میں یہ سب کچھ ہے، لیکن ہمیں دعا کے بغیر وہ حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی بعض چیزیں علم خداوندی میں دعا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے، قل سورہ مبارکہ الفرقان، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو پروردگار تم کو اہمیت بھی نہ دیتا، اگر تم دعا تمہارے پاس نہ ہوتی تو دعا کے بغیر اللہ تم کو اہمیت ہی نہ دیتا۔ فقد کذبتم نے تکذیب کیا ہے، فسوف یکون لزاما، اب عذاب آپ کے لیے حتمی ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علم میں ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے علم میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب تک ہم دعا نہیں کریں گے وہ چیزیں حاصل ہی نہیں ہوں گی، تو کہتے ہیں ایسے شخص یہ احتمال دیتے ہیں کہ ان کی اجابت یعنی دعا جو ہے اس کے بغیر ان کی جو خواہش، ان کی جو درخواست، ان کا جو سوال ہے اس کا جواب نہیں ملے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پس ان کی دعا اور ان کا جو تقاضا ہے وہ عجلت میں نہیں ہے، جلدی میں نہیں ہے، بلکہ احتیاط کی روح سے ہے، کہ احتیاط کی ان کو معلوم ہے کہ بغیر بعض چیزیں دعا کے بغیر نہیں ہوتی ہیں، تو لہذا وہ دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ علم خدا میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے بارے میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے کہ وہ ہمیں عطا ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی وہ نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں کچھ اس طریقے ہے کہ جب تک ہم دعا نہیں کریں گے وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا وہ اللہ کی طرف سے کسی قسم کی ان کو اطلاع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا پروگرام رکھتا ہے، یہ اتنا کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عربی کے بقول، ابن عربی خود کہتے ہیں سب سے مخفی اور گہرا علم اور اعلیٰ علم وہ یہ ہے کہ انسان کی جو اپنی عین ثابت ہے یا جو کچھ اپنی صلاحیت اور استعداد ہے
اس فیض الہی کو ہر زمانے میں قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت پر آگاہی رکھنا یہ سب سے اعلیٰ اور گہرا علم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی کچھ وہ جو خدا سے درخواست کرتا ہے، یہ درخواست بھی جی یہ نقطہ بس ذرا دوبارہ بتا دیں، ابھی جو آپ نے بولا ہے میں لکھ رہا تھا، یہ بھی جو آپ نے نقطہ بولا ہے، کہتے ہیں کہ مخفی اور شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک، اور انہوں نے البتہ یہاں نہیں اور جگہ بھی یہ بات کہی ہے کہ سب سے مخفی ترین علم، گہرا ترین علم اور اعلیٰ علم یہ ہے کہ انسان ہر زمانے میں فیض الہی کو قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت پہ آگاہی رکھتا ہو۔ یہ سب سے گہرا ترین علم ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ جی شکریہ۔ کہتے ہیں کہ اچھا یہی جو ہو سکتا ہے، یہی جو درخواست کر رہا ہے خدا اللہ تعالیٰ سے، یہ اس درخواست کے زمانے میں جب درخواست کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی استعداد کے تقاضا کے مطابق ہو۔ یہی جب درخواست کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ درخواست کا زمانہ بھی اس کی استعداد کے تقاضے کے مطابق ہو، وگرنہ وہ اس کو انجام دینے کی توفیق بھی نہ ہوتی، اس کو انجام دینے میں کامیاب بھی نہ ہوتا۔ یعنی یہ جو بات وہ کر رہا ہے نا کہ میں پروردگارہ، یعنی یہ جو بات کر رہا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، خود ابن عربی نے یہ جو بات کیا اور اس کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ سب سے گہرا ترین علم ہے کہ ہر زمانے میں انسان فیض الہی کو قبول کرنے کی جو استعداد ہے اس پہ آگاہی رکھتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی استعداد اس زمانے درخواست کے وقت اس کی کیا کہتے ہیں استعداد کے تقاضے کے مطابق ہو، یہی اسی کی استعداد کا تقاضا یہی ہو کہ یہ بات وہ کیا کہتے ہیں اس پہ آگاہی رکھے، وگرنہ اگر نہ رکھ سکتا تو کبھی بھی اس کو انجام دینے پہ کامیاب نہ ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو اہل اللہ ہے اور عرفا ہیں، ان کا جو اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ یہی ہے اہل اللہ اور عرفا کا کہ وہ فیض مطلق کی جو تجلی ہے یا اس کا وجود مطلق کا جو فیض ہے اس کو دریافت کرنے کی استعداد پہ آگاہی رکھتے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا بعض وہ لوگ اس طریقے سے ہیں، بعض اہل حضور اور اہل مراقبہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اہل حضور ہیں، اہل مراقبہ ہیں، لیکن اس درجے پہ نہیں پہنچے کہ جس درجے میں وہ وجود مطلق کی طرف سے فیض کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت پہ آگاہی رکھ سکیں۔ تو جو ہر زمانے میں فیض ان کو عطا ہوتا ہے وہ بھی ان کی اپنی ظرفیت اور استعداد کے مطابق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ نہ اس کا اس وقت ان کو اس کی معرفت اور علم ہے، نہ اس سے پہلے ان کو علم تھا۔ کیونکہ وہ اہل حضور ہیں اور اہل مراقبہ ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے نا، کون سے لحظے میں جو ہے نا وہ ان کے اندر متجلی ہوئی ہے اور کون سا ہدیہ کیا ہے ان کو عطا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو اس ہدیہ اور استعداد کو بغیر استعداد کے
وہ حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ حق تعالیٰ کی حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے اندر جتنی ظرفیت اور استعداد ہوگی اتنا ہی اس کے اندر کیا ہے، ہدیہ الہی کا ظہور ہوگا. تو کہتے ہیں کہ پس کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جب اپنی استعداد پہ آگاہی رکھتے ہوئے کہ فلاں زمانے میں فلاں جو فیض ہوتا ہے اس کو قبول کرنے کی آگاہی جو ان کے پاس ہوتی ہے، اس سے ان کو اس سے یہاں تک اس نتیجے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ بغیر استعداد کے حاصل نہیں ہو سکتا. تو لہذا کہتے ہیں کہ گہری ترین نظر میں، دقیق ترین نظر میں جو لوگ اپنی استعداد کو جانتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں. جو اپنی استعداد کو جانتے ہیں ہر زمانے میں کہ وہ فیض الہی کو قبول کرنے کی کتنی استعداد ان کے اندر ہے، تو ان کی بھی دو قسمیں ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ جب کیا کہتے ہیں ہدیہ اور عطیہ وجود مطلق کو قبول کرنے کے بعد، ہدیہ اور عطیہ خداوند کریم کو قبول کرنے کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس کس قسم کی استعداد تھی. ہدیہ اور عطیہ الہی کو قبول کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کس چیز کی استعداد اور صلاحیت تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جو کچھ بھی ان کو عطا ہوا ہے وہ اس کی استعداد کے مطابق ہوا ہے. استعداد نہ ہوتی تو اتنا عطا بھی نہ ہوتا. تو عطا کے وقت کیا ہے، ان کو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی عطا ہوا ہے یہ ان کی استعداد کے مطابق ہے. یعنی اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کی ان کے اندر استعداد تھی. یہ پہلا گروہ. دوسرا گروہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ پہلے اپنی استعداد کو جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کی تجلی اور کس قسم کے فیض کے مستحق ہیں. پہلے اپنی استعداد کو جانتے ہیں، استعداد کو جاننے کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی تجلی اور دریافت الہی کے وہ کیا کہتے ہیں مستحق ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس گروہ کا درجہ جو ہے نا پہلے گروہ سے اوپر ہے. پہلے گروہ سے اوپر اس گروہ کا درجہ ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ میں سے ہیں. یہی گروپ اولیاء اللہ کا ہے. یہ نہ یہ کہ ان کے اندر ان کی فطرت میں عجلت ہے، جلدی کرنا ہے تو تب کیا ہے وہ درخواست کرتے ہیں، اور نہ ہی اس وجہ سے کہ یہ احتمال دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ فلاں چیز درخواست اور دعا سے حاصل ہو جائے، بلکہ جو کچھ بھی یہ سوال کرتے ہیں، جو کچھ بھی مانگتے ہیں، سب کا سب وہ فرمان الہی کو بجا لانے کے اندر ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بجا لانا. کیونکہ اللہ نے فرمایا ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگار نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں اجابت کروں گا. تو کہتے ہیں کہ اس قسم کے گروہ کے مد نظر، یعنی اولیاء اللہ کے مد نظر یہ چیز نہیں ہوتی، نہ عجلت ہوتی ہے، نہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جب تک ہم دعا نہیں کریں گے تو حاصل نہیں کر سکیں گے. ان چیزوں کے بغیر فقط ان کے مد نظر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے فرمان الہی کو بجا لانا ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی آپ کیا کہتے ہیں فرامین پڑھیں، وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک بل وجدتک اہلا لعبادہ. ہم تجھے اہل پاتے ہیں اس وجہ سے، ہمارے اندر اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلوم تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا کسی انسانی فطرت کے خلاف ہے،
لیکن انہوں نے جب خواب دیکھا، اور ہم نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس کو الہام پایا، انہوں نے محض خالص کہ فرمان الہی ہے، میں نے انجام دینا ہے، تو اس فرمان الہی کو انجام دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا اپنا رویا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے مد نظر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے جو اولیاء اللہ کا جو درجہ، جو اوپر والے اولیاء اللہ ہیں، ان کا یہ درجہ ہے، ہو سکتا ہے وہ نیچے والے، اور پھر درجہ آتے ہیں۔ اور ولایت، چونکہ ولایت ایک اس کو کہتے ہیں منطق یا فلسفہ کی اصطلاح میں کلی مشکک ہے، وہ ہوتی ہے، مشکک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کلی جس کے درجات ہیں، مرتبے ہیں، تو وہ کلی جس کے درجات اور مراتب ہوں وہ ایک ولایت ہے۔ ولایت کے درجات ہیں، کسی کو 10واں درجہ ہے، کسی کا 5واں، کسی کا 20واں، کسی کا 30واں، تو ولایت کے درجات ہیں۔ جب درجات ہیں تو درجات کے اعتبار سے ہر ولی کا مرتبہ بھی دوسرے ولی سے فرق کرتا ہے، تو لہذا فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کا بالا ترین جو ہے نا وہ درجہ ہے، اور یہ پہلے والے درجوں سے بلندتر ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ابن عربی کی یہ عبارت جس میں انہوں نے فرمایا اعلم ان العطایا والمنح ظاہرہ فی القوم علی عید العباد، کہ وہ عطایا ظاہریہ وہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں جو بندوں کے ہاتھ پر، والا غیر ایدیہم، یا ان کے بندوں کے علاوہ کے ہاتھ پر، وہ دو قسم کے عطایا ہیں، علی قسمین، منہا ما یکون عطایا ذاتیہ و عطایا اسماعیہ، یا عطایا ذاتیہ ہے یا اسماعیہ، وتتمیز عند اہل الاذواق، اہل ذوق، اہل عرفاء کے نزدیک ان کی شناخت ہے۔ پھر ان کی بڑی قسمیں کر کے یہ آگے جتنی عبارتیں ہم نے آج بہت ساری عبارتیں، وسائلون صنفان، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تقریباً آگے عبارت، یعنی کافی ساری عبارت ہم نے اس سے آگے لے کر یہ بتا دوں کہ کہاں تک ہم نے آج پڑھ لیا ہے۔ اب ہاں، اما القسم الثانی ومنها ما لا يكون عن سؤال فالذي لا يكون عن سؤال فإنما أريد بالسؤال التلفظ به فإنه في نفس الأمر لا بد من سؤال إما باللفظ أو بالحال أو بالاستدلال۔ اس کو انشاءاللہ اگلے اس میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے بہت کچھ تقریباً 20 صفحے اس کے پڑھ لیے ہیں قیصری کے، اور ان کے بھی انشاءاللہ 2-3 اگلے اس میں ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش یہ ہے کہ ہر فصل کو 3-4 لیکچر میں ختم کر دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کسی کے پاس سوال کوئی ہے؟ اچھا، آپ نے یہ جو بات کی تھی کہ استعداد کے مطابق اللہ کی طرف سے ہدیہ ملتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو استعداد ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی انسان کے لیے ڈٹرمن ہوتی ہے، یا انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر ایک کی استعداد جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، کیونکہ سب کی فرق ہے؟ دیکھیں ابھی یہ بحث ابھی آگے جا رہی ہے، اس میں قضاء و قدر کی بحث بھی اسی سے مرتبط ہے، بہت ساری بحث۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ پڑھیں نا، یہ سوال رکھیں، انشاءاللہ آگے آپ کو جواب ملے گا اس سوال کا کہ یہ اس کا جب اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے تو اس کا پھر جو ہے نا وہ سب کچھ جب معین ہے تو وہی ہو رہا ہے، تو اس کا جو کچھ عالم آیان خارجیہ میں اور آیان ثابتہ میں ان کو آپس میں کیسے ہم جو ہے نا وہ ان کا کیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا فرق بیان کریں گے، یا ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے ان کی تشخیص کریں گے، یہ انشاءاللہ آگے اس کا سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ابھی ہم نے بحث شروع کیا ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضور۔ شاید یہ آگے واضح ہو جائے گا، مگر اگر آپ اس کو وضاحت کر دیں کہ حضرت شیخ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا یہ عطایت ذاتی ہے، عطایت اسمائی ہے، یہ کیسے مطابقت ہوتی ہے، یہ واضح ہے۔ یعنی یہ جو ٹائٹل کے ساتھ حضرت شیخ کا جو ہدیہ تھا یہ اسمائیہ تھا یا ذاتیہ تھا، آپ کے یہ کہنے کا مقصد ہے؟ یہ ساری باتیں ان کی شخصیت میں کیسے دکھائی دیتی ہیں کہ کیا عطا کیا اللہ نے حضرت آدم کو؟ دیکھیں
حضرت آدم کو اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا، ٹھیک ہے، اس بیٹا جو مظہر رحمت الہی اور مظہر عطیہ الہی تھا، تو اس چونکہ ہبت آدم کو عطا ہوا تو یہ عطیہ اور ہبہ کا اس اعتبار سے بھی ہو گیا، اور پھر اس شیش کے اندر جو کچھ رکھا یہ کہ یہ مظہر عطیہ خدا، ہدیہ خدا اور مظہر رحمت خدا، یہ دو مین چیزیں جو اس فصل میں بیان ہونی ہے، رحمت الہیہ اور عطیہ الہیہ۔ تو یہ پہلا کیا کہتے ہیں ابھی بحث ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ہم جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ پھر یہ بھی ہے نا ایک چیز، یہ بھی میں پتہ نہیں شاید پہلے بیان کیا یا نہیں کیا، خود قیصری نے بھی پہلے کیا کہتے ہیں پہلی دوسری لائن میں یہ بات کہی ہے، وَهُنَا اسْتِعَارَةٌ عَنْ إِلْقَاءِ الْحَقِّ الْعُلُومُ الْوَهْبِيَّةِ وَالْعَطَايَا الْإِلَٰهِيَّةِ فِي رُوعِ هَٰذَا النَّبِيِّ وَقَلْبِهِ، کہ نفس کا لغوی معنی کیا اور جو اصطلاحی معنی کیا وہ یہی تھا کہ علوم وہبیہ اور عطایا الہیہ کا کیا کہتے ہیں علوم وہبیہ اور عطایا الہیہ کو نبی کے قلب میں القاء کرنا، یعنی ڈھالنا نبی کے قلب میں۔ تو اسی وجہ سے پیغمبر کی وہ حدیث بھی یہاں پہ لے کے آئے کہ ان روح القدس نفس فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فاجملوا فی الطلب، یہ بات کیا انہوں نے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں عطایا، یعنی وہی علوم الہیہ جو علوم وہبیہ ہیں یا عطیہ الہی ہے، وہ جو آدم کو کے بعد حضرت شیخ کو عطا ہوئے، تو ان کے متعلق جو ہے نا وہ گفتگو انشاءاللہ آگے کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آگے یہ جو عطائے اسمائیہ کا جو ذکر تھا، تو اس میں یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو عطائے اسمائیہ اس لیے کہیں گے کہ ویسے تو ہر سوال اور جواب کے اندر ایک سوال کرنے والا پھر جواب اس کا جواب دینے والا، تو عطائے اسمائیہ میں یہ ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ کسی اسم کی نسبت سے سوال کا جواب دیتا ہے، ایک خاص اسم کی نسبت سے سوال کا جواب دیتا ہے، تو اس لیے اس کو عطائے اسمائیہ کہا جا رہا ہے۔ ایسی بات ہے جیسے اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، اگر آپ استغفار کا سوال کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ استغفار کے کانٹیکس میں اس نسبت سے جواب دے گا، تو اس سے ریلیٹڈ جو خدا کا اسم ہے وہ ایکٹیو ہوگا۔ اس سینس میں بات ہو رہی ہے بیسیکلی۔ جی اس سینس میں بات ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اوروں کے بھی، یا مثلا جو علی حیدر صاحب نے بات کی تھی کہ اس کو حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے وہ کریں گے، جو ہے نا وہ ان کو یعنی کلم یعنی وہ عطایا ذاتیہ ہیں، اسمائیہ ہیں، کس طریقے سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یعنی کیا کہتے ہیں حضرت شیخ یا حضرت آدم یا جو کچھ بھی ہے سارے کے سارے تعین اول میں تھے، مرتبہ احدیت میں، مرتبہ احدیت سے مرتبہ واحدیت میں آئے۔ مرتبہ واحدیت میں جو ہے اس کا اسم مسمہ کے مطابق ہوا، جو اسم تھا اسم کو مسمہ کے عالم خارج میں مطابق کر دیا۔ اب ان کو مطابق کر کے جو بحث یہاں پہ کی، خود جو کچھ اس کے اندر حکمتیں تھی ابن عربی کے بقول یعنی کہ وہ یہ تھی کہ یہ چونکہ حضرت شیخ اس عالم خارج میں بھی آدم کو عطا ہوئے، تو اب عطا ہے، ہدیہ ہے، ہبہ ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے بحث یہ چھیڑی کہ یہ جو عطایا ہوتے ہیں، عطایا ذاتی یا اسمائی، دونوں قسموں کو مد نظر رکھ کر، چونکہ ذاتی مرتبہ احدیت میں ہے سب کچھ، واحدیت میں پھر چونکہ تفصیل آتی ہے، تو واحدیت میں جو اسم جو ہوتا ہے وہ
اسم مسمہ کے مطابق ہو گیا، وہ مسمہ جو عالم خارج میں ہے، اور وہ حضرت شیخ ہیں، یہ مظہر بن گئے اس کے جو کچھ وہاں موجود تھا۔ جی آگا ایک سوال میرا بھی ہے، وہ یہ جو عطا ہے اس کا آپ نے کچھ استعداد کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس کا استعداد کے ساتھ کچھ تعلق ہے، تو انسان کامل کے حوالے سے بھی یہی چیز ہے اس میں یا اس سے کچھ فرق ہے؟ وہاں بھی جو نبوت یا امامت عطا ہوتی ہے وہ اس کا کچھ استعداد سے معاملہ ہے یا صرف عطا ہے؟ نہیں، استعداد ہے، استعداد سے معاملہ ہے، کیونکہ استعداد سے ولایت ہے، اور یہ جو امامت تو نبوت ہے یہ عطا ہے۔ ولایت آپ بتا رہے ہیں کہ یہ استعداد ہے، استعداد، جی، اس وجہ کہتے ہیں نا ولایت اختیاری ہے، نبوت کیا کہتے ہیں وہبی ہے، نبوت و امامت وہبی ہے، ولایت کسبی ہے۔ جی درست، بہت شکریہ۔ اچھا آگا، یہ ہم نے یہ اسی جو شروع کے لیکچرز میں جو ڈسکشن ہوئی تھی جس میں مرتبہ وحدیت میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا کہ ہر اسم کی کورسپونڈنگ ایک اینو ثابت ہے، تو ہم سب کی جس کسی کی بھی کوئی اینو ثابت ہے اس کے کورسپونڈنگ جو اسم ہے اس اسم کا جو انفلوئنس ہے وہ تو اس فرد کی پوری زندگی پہ رہے گا، ظاہر بات ہے۔ تو وہ اب کون سی دعا قبول ہونی ہے، کون سی نہیں ہونی، اور کیا گنجائش ہے، تو ان سب چیزوں پہ وہ اسم اثر انداز ہوگا جو اس کی اینو ثابت کے کورسپونڈنگ ہے، ایسا ہی ہے بیسیکلی؟ جی جی بالکل۔ اور جو انسان کامل ہے چونکہ اس کی جو اینو ثابت کے کورسپونڈنگ اس میں اللہ ہے، تو وہ اس میں اللہ جو ہے پھر وہ بیسیکلی گورن کرے گا اس کے سارے افیئرز کو، ایسا ہی ہے؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو اگر ویسے اس سے تو پھر ایک اور بات یہ نکلتی ہے کہ اگر آپ کی اینو ثابت میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ ولی اللہ بن سکیں تو پھر آپ نہیں بنیں گے۔ نہیں دیکھیں یہ بحث پھر آ جاتی ہے، دیکھیں یہ ایک پھر لمبی بحث چھڑ جائے گی۔ میں اس بحث کو نا دیکھیں یہ اسی 2-3 لیکچر میں ساری بحث ان کی پوری کر کے نا اسی کے پر بحث کریں گے۔ یہ جو یہی جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں یا پہلے جنہوں نے سوال کیا ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی، تو یہ آیان ثابتہ استعداد اور یہ جو مقام فعل مقام عمل میں جبر و اختیار کلا و قدر، یہ سارے کا سارا آیان ثابتہ سے مرتبط ہے۔ تو فلاسفہ اور رفاع متکلمین کا ایک نظریہ اور رفاع کا یہ دوسرا نظریہ ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے، اسی کو ہم ایک دن موضوع قرار دیں گے ساری بحث کر کے۔ جی یہ سوالات ذہن میں رکھیں، یہ سوالات وہیں پہ حل کریں گے انشاءاللہ۔ اصل میں کچھ جگہ میں نے کچھ لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ یہ جو عیان الثابتہ میں جو گنجائش ہے بیسیکلی یا جو بھی استعداد ہے وہ ایز سچ اس میں خدا کا جبر انوالو نہیں ہے، وہ جو گنجائش یا استعداد وہ ہماری ہی ہے، لیکن ہم نے ہی اس کو ازل سے ڈٹرمن کیا ہوا ہے۔ خدا کے علم میں ازل سے یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ارادے سے کتنی استعداد اور کیپیسٹی رکھیں گے۔ دیکھیں وہی یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ بھی یہ ہوگا کہ آپ اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے ہی بھی ولایت پہ درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ میں اب جواب دے دوں، یعنی وہاں پہ آپ کی استعداد میں ہی ہوگا کہ آپ کیا کہتے ہیں اپنے اختیار سے بھی مقام ولایت میں فائز نہیں ہو سکتے، تو وہ نہیں ہوں گے، استعداد میں سب کچھ ہوگا، وہاں پہ جو کچھ آپ کی استعداد میں تھا وہاں سب کچھ ہے۔ مطلب کہ وہ شاید کہنا کچھ لوگ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے علم میں یہ ازل سے ہے کہ
ویسے تو ہر شخص کو فری ول دی ہوئی ہے، ارادہ دیا ہوا ہے، لیکن خدا کے علم میں یہ چیز ازل سے ہے کہ فری ول یا اختیار ہونے کے باوجود کون ولی اللہ بنے گا کون نہیں بنے گا، تو اس لحاظ سے پھر جبر نہیں جی جی بنتا۔ بالکل 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 اسی طریقے سے اور یہ سارا کچھ سمٹا ہوا ہے اس عین و ثابت کے اندر، کہ وہ عین و جی جی ثابت کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے کہ کوئی شخص اپنے ارادے سے ولی بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ نہیں جی جی بالکل 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 صحیح ہے۔